الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق اللہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کا سادہ اور سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ، اب وہ سے مراد کون ہے یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا وہ لوگ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، کہا وہی تو حقیقی کامیابی ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات سے بچ گیا، جو اپنے نفس کی پیروی سے بچ گیا، کہا وہ کامیاب اور فلاح پا گیا. اور اسی سے ملتی جلتی اسی آیت کی تفسیر کرتی ہوئی احادیث طیبہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، عربی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فرمایا لوگوں بخل سے بچو، بخل سے بچو،
کہ بخل نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس میں بسنے والے انسانوں کو مال بھی عطا فرمایا، اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا، عزت اور ذلت کو انسان کا مقدر بھی بنایا، عہدہ منصب کے ساتھ ساتھ کئی انواع کی صلاحیتوں سے بھی انسان کو نوازا، نہ جانے متعدد خوبیوں سے بھی انسان کو نوازا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے اوپر کمالات ہے، مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کے پیارے حبیب کو خوش کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا صرف محض اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، یا صرف ضرورتوں تک اس نے ان نعمتوں کو محدود رکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ انسان کے اندر ایک ایسی کمزوری ہے کہ جس کا قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ نفس کا بڑا بخیل ہے، دل اس کا تنگ ہے، یہ خود غرض ہے، حرص کرتا ہے۔ اب ہم فلاں شخص کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ بڑا لالچی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے۔ دراصل جس انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کا وہ لالچی ہونا وہ ظاہر ہو گیا، اس کا خود غرض ہونا وہ ظاہر ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص وہ بڑا لالچی ہے۔ حالانکہ قرآن سب انسانوں کے لیے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کے اندر اللہ نے اس کمزوری کو رکھا ہے کہ انسان کیا ہے، دل کے بخیل ہے، خود غرض ہے، لالچی ہے، حریص ہے۔ دیکھیے نا، انسان یہ چاہتا ہے کہ مال بھی میرے پاس زیادہ ہو، عزت بھی میرے پاس ہو، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے پاس ہو، سہولتیں بھی زیادہ میرے پاس ہو۔ لیکن جب بات آتی ہے دوسروں پر خرچ کرنے کی، اللہ کے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو انسان اپنے دل کو بالکل تنگ کر لیتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا، بس میں اور ہم اسی میں مگن رہتا کہ میرے لیے یہ سہولتیں مجھے مل جائیں، یہ جو چیز ہے یہ بھی مجھے مل جائے۔ سامعین ذی احتشام، یاد رکھیں مال کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے مال کا ہونا، اور مال سے انسان کو، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ بھائی کون کہتا ہے یہ مال پیسہ، یہ جو روپے ہے یہ صرف ہاتھ کی میل ہے، بھائی اس کے بغیر گزارا کر کے تو دکھاؤ۔ یہ جو ہے یہ فطری چیز ہے، اس کے ساتھ انسان کو محبت جو ہوتی ہے یہ فطرتاً ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جب انسان کا دل تنگ ہو جائے تو پھر اس کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آیا اس کا نفس وہ ہے، وہ کس سٹیج پر، کس منہج پر کھڑا ہے۔ جب انسان اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو وہ تکلیف میں دیکھتا ہے اور بے حس ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بس یہی جو سوچ کی غلامی ہے یہ انسان کو اپنے نفس کی پیروی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، بڑے بڑے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے۔ آج بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رشتہ داریاں اس طرح ختم ہو رہی ہیں کہ آپس میں خوشی اور غمی میں لوگ شریک نہیں ہوتے، اس طرح رشتہ داریوں کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، دلوں میں کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ انسان ہمیشہ اپنے حق کے لیے تو لڑتا ہے لیکن وہ دوسرے کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دوسروں کے حق کی بات آتی ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، اسلام جو ہے
یہ صرف ہمیں عبادات کا درس نہیں دیتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو دل ہے اس کو پاک کرنے کی بھی تبلیغ کرتا ہے، اس کا درس بھی دیتا ہے، اس کا سبق بھی دیتا ہے۔ بندہ وہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تسبیح کھڑکانے والا، اور اس کے دل میں یہ چیزیں آ جائے کہ جب وہ کسی مسلمان کو تنگی میں دیکھے تو اس کا جو دل ہے وہ بالکل تنگ ہو جائے، تو پھر اس کو اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے میں آپ کو مدینہ طیبہ کی ان پاک فضاؤں میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل فرمایا، ایسا معاشرہ جہاں سے ہمیں محبت کی، اخوت کی، ایثار کی، قربانی کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اصحاب کی زندگیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، ان کو تبلیغ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر وہ مدینہ پاک میں آ گئے، اور انصار نے آ کر جب دیکھا کہ مہاجرین مدینہ پاک میں آ گئے ہیں ہجرت کر کے، تو انہوں نے اپنے دلوں کو کھول دیا۔ انصار نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنا مال تقسیم کریں گے، ان مہاجرین کو اپنے بھائی بنا لیں گے، جتنا بھی میرے پاس مال ہے اگر میں آدھا اپنے انصار بھائی کو دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ ان کے دل میں یہ والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات سے خوش تھے کہ اگر ہم اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک مسلمان بھائی آباد ہو جائے گا، اس سے وہ بھائی جو ہمارا مسلمان بھائی ہے ہجرت کر کے آنے والا وہ خوش ہو جائے گا۔ یہی تو صفات اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی انصار کے بارے میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی انصار کی صفت ہے، یہی ایثار ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے، اور یہی ایمان کی خوبصورتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جس نے صحابہ کرام کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی سے نوازا۔ آئیے جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ہجرت کرنے والے۔ اور مہاجر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑنا، اپنا دین چھوڑنا، اپنا دیش چھوڑنا۔ اور جو مدینہ طیبہ میں پہلے موجود تھے، پہلے رہائشی تھے، جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کی مدد کی، ہیلپ کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اور انصار کا معنی یہ ہے کہ مدد کرنے والے۔ یہ بیچارے جب آئے ان کے پاس نہ سامان تھا، بے آسرا تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ مدینہ پاک میں آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخوت کا درس دیا، کیا باہمی اتفاق کی مثالیں قائم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بنایا، ایسا بھائی کہ پھر انصار نے جتنا اس کے پاس مال تھا کلہم اس کا نصف کیا، آدھا کیا، آدھا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو عطا کر دیا جو ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، اور ایک ہوتا ہے ایثار۔ ان کی تھوڑی تھوڑی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے، عدل انصاف۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مزدور لے آئے، بھائی آپ نے اس کو کہا کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرنا ہے، آپ کی 1000 روپے اجرت ہے، میں نے شام کو آپ کو دینی ہے۔ اگر اس نے کام کیا، آپ نے اس کو 1000 روپیہ جو اس کی اجرت بنتی تھی اس کو دے دی، تو آپ نے عدل کیا، برابری کی، جو اس کا حق بنتا تھا آپ نے اس کو عطا کیا۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ حق تو نہیں بنتا مگر انسان اپنی ضروریات سے زائد کسی کو خوشی بخوشی دے دیتا ہے۔ آپ مزدور کو لے کر آئے تھے، 1000 روپیہ اس کے ساتھ اجرت طے ہوئی تھی، لیکن آپ نے 1000 نہیں دیا بلکہ اس کو 1500 دے دیا۔ اب 1000 جو طے ہوا تھا اس سے جو زائد آپ نے دیے، یہ آپ کا اس کے اوپر احسان ہے کہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے ایثار۔ ایثار یہ ہے کہ خود انسان کو بھی ضرورت ہو لیکن انسان اپنی ضرورت کو نہ دیکھے بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اگر میں کہتا ہوں عدل ہی قائم ہو جائے، اگر آپ ملک پاکستان کے حالات دیکھ لیں، اگر میرے اس ملک میں عدل ہی قائم ہو جائے تو نظام سارے کا سارا درست
ہو سکتا ہے، لیکن کسی شعبے کے اندر، کسی کام کے اندر عدل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کسی پریشان حال کی مدد کر دینا یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا محبوب عمل ہے۔ جب صحابہ اکرام کو حکم ہوا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک چلے جائیں، اب ظاہری سی بات ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب ان کے دل میں خیالات آنے شروع ہو گئے کہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمارا کاروبار ہے، نہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہم ادھر جا کر کیا کریں گے؟ تو اللہ نے یہ قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ جتنے بھی یہ جاندار ہیں یہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، تمہیں بھی نواز رہا ہے۔ مخلوق کا جتنا بھی رزق ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ میں ہے۔ اچھا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے احادیث سے طیبہ کے گلدستوں میں سے ایک پھول کو چنتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ٹائم کے پیش نظر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک گلدستے میں سے صرف ایک پھول، ایک حدیث نبوی، حدیث طیبہ، حدیث رسول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے، اس کے لیے کیا سبق ہے، اللہ کے نبی کی کیا تبلیغ ہے، کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طیبہ ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، فرمایا پھر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ یہ ہمیں تبلیغ کی گئی ہے، یہ درس دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اور واحد طریقہ کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دی جائے۔ اور وہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا۔ اگر اسی حدیث کا ترجمہ شعر کی صورت میں سننا ہے تو فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قرآن کے پہلے مفسر ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف سنت اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا بڑا پریشان، چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا، تو اتنا پریشان کیوں ہے اور مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، ابھی ہم حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں، اتنی پریشانی کا سبب کیا ہے، کیا وسائل بنے، کیا مسائل بنے، آپ شیئر تو کریں، بتائے تو صحیح۔ تو اس شخص نے کہا جو آیا تھا مسجد نبوی میں، کہا عبداللہ بن عباس سے حضور دیکھیے میں نے ایک شخص کا قرضہ دینا ہے، اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ بآسانی ادا کر سکوں، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں، جس کا آپ نے قرضہ دینا ہے میں اس سے جا کر آپ کے بارے میں بات نہ کروں۔ اب اس موقع پر بات کیا ہو سکتی تھی کہ میاں یا تو مہربانی کرو اس کا قرضہ معاف کر دو، یا پھر تھوڑی سی مہلت دے دو، چند دن کے لیے، چند مہینوں کے لیے، یہ دو ہی باتیں تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، آپ جائیے اور میرے بارے میں ان سے بات کریں کہ وہ میرے حال پہ مہربانی کرے، رحم کرے کہ فی الوقت میرے پاس قرضے کے لیے، قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہے، یا تو وہ مجھے مہلت دے دے یا بالکل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، وہ اٹھے مسجد سے، اپنا جوتا پہنا، مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ جو صحابی آئے تھے جو پریشانی کی حالت میں تھے، جنہوں نے قرضہ دینا تھا کسی کا، انہوں نے کہا حضور، عبداللہ بن عباس سے، حضور شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ میری مدد کے لیے، میری ہیلپ کے لیے مسجد سے باہر جا رہے ہیں، کہ آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہو مسجد میں اور پھر وہ جوتا پہن کر مسجد سے باہر چلا جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو عام مسئلہ ہے شرعی۔ تو عبداللہ بن عباس انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے سبز گنبد خضرا کی طرف ایسے اشارہ کیا، کہا یہ جو شخصیت اس روزہ پاک میں مدفون ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، کہا ان کے وصال کو ابھی کافی عرصہ نہیں گزرا، یہ میں ہمارے لجپال مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا
کیا فرمایا سنیے گا, حدیث طیبہ ہے, فرمایا من مشى في حاجة أخيه وسعى له كان خيرا له من اعتکاف 10 سنین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سنیے گا اور اپنے دل میں جگہ دیجیے گا اور ترجمہ سن کر لطف لیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے یا مدد کے لیے ساتھ چل کر جاتا ہے, فرمایا یہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا کر دیتا ہے. 10 سال. من اعتکاف 10 سنین او کما قال, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہو کر مومن ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کا دستے بازو بنتا ہے, اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. ہمیشہ آپ کے وجود سے لوگوں کو خیر خواہی ملنی چاہیے, آپ کے وجود سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ جو چراغ ہوتا ہے اگر وہ صرف اپنی ذات کے لیے چلے وہ تو آگ ہے, وہ جلتا جائے گا, ختم ہوتا جائے گا. لیکن جو چراغ وہ دوسروں کے لیے چلتا ہے وہی حقیقی معنوں میں روشنی ہوتی ہے اور وہی حقیقی شعور ہوتا ہے. کیونکہ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو, ایک پریشانی کو دور کرتا ہے, اللہ کل بروز قیامت اس کی بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا. اور فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے, فرمایا یہ مجھے زیادہ پسند ہے. کس چیز سے؟ فرمایا جو شخص پوری زندگی مسجد نبوی میں اعتکاف کرے. کہا مسجد نبوی میں پوری زندگی اعتکاف کرنا یہ ایک طرف, اور کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا, فرمایا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے. انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے, انسانیت کا ہمیں درس دیا گیا ہے. وہ شعر بھی ہے نا کہ کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے, یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے. اور ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آئیے سامعین عزیز احتشام, اس معاشرے کے اندر اپنے رہنے کا اس اعتبار سے ثبوت دیجئے کہ ہماری ذات کسی کے لیے زحمت نہ بنے, بلکہ ہمارے الفاظ یہ کسی کا دل نہ دکھائیں, ہمارے معاملات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, بلکہ حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نصیحت اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.